الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، لإخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، ان کافروں سے کہ جو ان کے بھائی ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں، ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ یعنی وہ اس یہودیوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے تمہیں نکالا تو فکر مت کرو، ہم بھی چھوڑ دیں گے مدینہ اور تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملات میں ہم کسی کی بھی کبھی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی اور تمہارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ سارے منافقین جھوٹے ہیں، نہ یہ مدد کریں گے، نہ یہ مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے، بلکہ ان کے اندر بہت زیادہ بزدلی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ بزدل نہ ہوتے تو منافق نہ ہوتے۔ منافق سب سے بڑا بزدل ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفاق کو اور اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں سے ڈرتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً بزدل ہے اور یہ کسی کے کام کا نہیں ہوتا۔ لئن اخرجوا، اگر وہ یہودی مدینہ منورہ سے نکالے گئے، لا یخرجون معهم، تو یہ یہودی جب جائیں گے تو ان کے ساتھ منافقین مدینہ چھوڑ کر نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی ہوئی، لا ينصرونہم، یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس میں ہم اس طرح سوچیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی کے اندر سامنے نہیں آتے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور وہ لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو خاندانی معاملات ہو، محلے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں انسان کو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صلح کی طرف جائے۔ تو یہ یہودی اگر ایمان لے آتے اور جس نبی کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جس نبی کے متعلق اس پر ایمان لے آتے تو کتنا اچھا تھا، لیکن یہودی منافقین کی باتوں میں آ کر وہ کفر کی طرف بڑھے، یہودی بھی تباہ ہوئے اور منافقین بھی تباہ ہوئے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان منافقین نے یہودیوں کی کچھ مدد کی بھی تو یہ میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ منافقین بزدل ہیں۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ضرور بضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ منافقین اللہ سے زیادہ اے مسلمانوں تم سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو ان کا نفاق ظاہر ہے، اس سے تو نہیں ڈرتے، لیکن تمہارے سامنے اپنا نفاق ظاہر کرنے میں ڈرتے ہیں، تو تمہارا وہ اللہ سے زیادہ یہ ڈر رکھتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ منافقین ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اگر آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، ہماری خلوت اور جلوت سے واقف ہے، کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ اگر دیکھ لیں یا لوگ سامنے ہوں تو ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو بظاہر اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ گویا کہ بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، لوگوں سے ڈر رہا۔ گو کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن غفلت کے پردے ہیں، اللہ ہمارے ان غفلت کے پردوں کو دور فرمائے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے مل کر بھی تم سے نہ لڑ سکیں گے، الا فی قرى محصنہ، مگر قلعہ بند شہروں میں، یعنی منافقین اور یہودی مل کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر لڑیں گے تو کیسے؟ چاروں طرف قلعہ ہو، اس قلعے کے اندر بند ہو اور باہر مسلمان ہو، ان پر پتھراؤ کریں، تیر اندازی کریں، اس طرح وہ لڑ سکتے ہیں۔ جس طرح آج یہودیوں کا حال ہے کہ یہودی مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں اتنی جرت نہیں ہے، یہ پیچھے سے یہ سازش کرتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوم وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے وار کریں گے، اس دور میں بھی اور آج بھی یہی حال ہے ان کا۔ بأسهم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہودیوں کی آپس میں لڑائی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑائیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے جب یہودی آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں اور سامنے آ کر لڑنے کی وہ جرت نہیں کرتے۔ تحسبهم جميعا، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ سارے کافر ملے ہوئے ہیں اور وہ ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقلوبهم شتى، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، ہر ایک کو اپنا مفاد مقصد ہے۔ یہودی بھی اپنا مفاد چاہتا ہے، عیسائی بھی اپنا مفاد چاہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں ان کے لیے نفرتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں چونکہ ان کا اپنا مفاد ہے اس لیے یہ متحد ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال تو ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے ہوئے اور وہ قریب کے زمانے میں گزرے۔ انہوں نے گناہ کیے تو ان گناہوں کا وبال انہوں نے عذاب کی شکل میں دیکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جیسے شیطان کی مثال جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کافر بن جا، کفر کر۔ فلما کفرا، پھر جب انسان نے کفر کر دیا اور میدان قیامت میں وہ انسان پہنچے گا تو شیطان اس کافر کو دیکھ کر کہے گا قال انی بریء منک، بے شک میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو جس طرح شیطان پہلے تباہ کرتا ہے، جب بندہ تباہ ہو جاتا ہے تو شیطان اسے دور بھاگتا ہے، یہی حال منافقین کا ہے، یہودیوں کا ہے، کافروں کا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، یعنی کافر بھی اور شیطان بھی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس آیت کریمہ کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک واقعہ ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کیا، اور اس میں بتایا کہ شیطان کس طرح انسان کو برباد کرتا ہے۔ شیطان نیکی کے راستے سے بسا اوقات آتا ہے
بسا اوقات ایسے راستوں سے آتا ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ یہ شیطان کا وار ہے، ہوتا شیطان کا وار ہے، لیکن سمجھ اس وقت پڑتی ہے جب انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عابد تھے، بڑے نیک پرہیزگار اور خوب اللہ کی عبادت کرنے والے اور دنیا سے بے رغبت۔ اس علاقے میں 3 بھائی جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی ایک بہن تھی۔ شیطان نے ان تینوں بھائیوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، تمہاری اکیلی بہن جب گھر میں رہے گی تو خطرات بہت زیادہ ہیں، تو تم کسی کی زیر سرپرستی اسے رکھو۔ اب دیکھیں بظاہر یہ خیال تو اچھا ہے، لیکن شیطان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ تو یہ آپس میں اب سوچنے لگے کہ ہم کس کے سپرد کر کے جائیں، کون ہماری بہن کی حفاظت کرے گا۔ اب بڑے پریشان رہنے لگے کہ جہاد پر جانا بھی ضروری ہے اور ہم اپنی بہن کو کہاں رکھیں اور کس سے کہیں کہ وہ نگرانی کرے۔ تو پھر شیطان نے ان تینوں بھائیوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ فلاں جو عابد ہے اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی سرپرستی کرنے والا اس شہر میں نہیں مل سکتا جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے۔ تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تینوں بھائی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، میں کسی نامحرم عورت کا خیال رکھوں تو کیسے رکھوں، یہ تو شرعی طور پر درست نہ کی ہے، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ تو وہ کہنے لگے دیکھ، اگر کچھ بھی ہماری بہن کو ہوا اور آپ جو ہے آپ اس کی نگرانی نہیں لیتے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم کل بروز قیامت آپ کو پکڑیں گے۔ یہ بھی شیطان کا وار تھا۔ اب اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ بھائی مجھے کیوں پکڑو گے، میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا، تم تینوں کو جہاد پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، ایک بھائی رک جائے 2 جائیں۔ لیکن شیطان نے عابد کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بیچارے صحیح تو کہتے ہیں، ایسا بھی نیک بننے کی ضرورت کیا ہے، دین کا کام کرنا ہے اور ہمیں اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ تم اس کی بہن کو اپنے گھر میں رکھو، سامنے تمہارا گھر خالی ہے اس میں رکھ دو اور باہر سے کھانا دے دینا، تمہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو اس نے یہ ہے جو شرائط رکھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر اس کا ایک اور مکان تھا جو خالی تھا، اس میں ان کی بہن کو رکھ دیا گیا۔ یہ عابد دروازہ کھولتا اور دروازہ کھول کر اپنے دروازے کے باہر جو کھانا رکھ دیتا اور دروازہ بند کر دیتا۔ وہ عورت جو ہے اس کو آواز دے دیتا، وہ عورت نکلتی اور نکل کر وہ اس کے دروازے پر آتی اور برتن اٹھا کر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ اب ہم دیکھیں شیطان کس طرح نیکی کے راستے سے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج بہت سارے معاملات ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اس کو تو بہن بنایا ہوا ہے، تو اس کو ماں بنایا ہوا ہے، تو اس کو خالہ بنایا ہوا ہے، ارے میں تو دین کے جذبے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا وہ عورتوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، جب اسے سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے جناب میں تو انہیں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ شریعت کا جو حکم ہے، ہم شریعت سے بڑھ کر دین کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اسی طرح اب یہ بھی ایک وبا چل پڑی کہ نیک لوگ بظاہر نظر آنے والے وہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، سوال جوابات دے رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے سامنے وہ تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت نے مکلف نہیں کیا اس چیز کا، ہمیں تو گناہ سے بچنا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا کہ ایسا بھی نیک بننے کا فائدہ کیا کہ کسی کی عزت کو خطرہ ہو۔ وہ جوان عورت
وہ اپنے گھر سے نکل کر تیرے گھر تک آتی ہے اور یہ گلی ویران ہوتی ہے، اس کو کچھ ہو جائے تو؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اب تم جو ہے میرے گھر پہ نہیں آؤ گی، میں تمہارے دروازے پر کھانا رکھ دوں گا۔ یہاں تک تو اسے شیطان کے وسوسے کی سمجھ ہی نہیں پڑی۔ اب یہ کیا کرتا تھا کہ کھانا جا کر اس کے دروازے پہ رکھ دیتا، تو شیطان نے اس کو وہاں تک پہنچایا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اکیلی عورت، نہ کوئی اس سے بات کرنے والا، نہ کوئی اس کی دلجوئی کرنے والا، نہ کوئی اس کی جو پریشانی سننے والا، تو کم از کم اس سے یہ تو پوچھ لیا کر کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتائیں، کم از کم یہ تو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ اب یہ جب دروازے پہ کھانا رکھنے کے لیے جاتا تو دستک دیتا اور اس سے یہ کہتا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کوئی آپ کو تکلیف ہو تو مجھے بتائیں۔ بس یہ جو سلسلہ ہے، بات شروع ہوئی اور پھر بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ سارے معاملات وہ کھلتے گئے اور پھر اس سے وہ بڑا گناہ ہو گیا۔ جب بڑا گناہ ہو گیا تو یہ دونوں تو آپس میں بظاہر خوش تھے اور وہ گناہ کر رہے تھے، بچے کی ولادت ہوئی، تو اب شیطان نے اس سابقہ عابد کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ عورت خوش ہے، لیکن جب اس کے بھائی آئیں گے اور پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے تجھ پر الزام لگا دے گی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ حل ڈھونڈتا رہتا کہ اب میں کیا کروں، یہ ابھی تو خوش ہے لیکن بعد میں وہ مجھ پہ الزام لگائے گی۔ آخرکار شیطان نے اس کو یہ حل سکھایا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دے، اس بچے کو بھی قتل کر دے اور کہہ دینا بیمار ہو کر مر گئی، اتنا عرصہ گزر گیا اور تیری عبادت اتنی ہے اور تو اتنا نیک صالح ہے کہ کوئی تجھ پہ شک نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی عابد ڈھونگی نہیں تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن شیطان نے اس کو بڑے جال میں پھنسایا اور آخرکار اسے اس گناہ میں مبتلا کیا۔ تو اب یہ بڑا پریشان ہوا، آخرکار اس نے مجبور ہو کر جب اس پر یہ جب خیالات آئے تو اس نے یہ کام کر دیا اور اس نے قبر کھودی، ان دونوں کو دفنایا، جہاں اس کا مصلی تھا اسی کے نیچے دفنایا، اوپر مصلی بچھا کر رونے لگا، توبہ استغفار کرنے لگا، افسوس کرنے لگا کہ میں کہاں ان چکروں میں پڑ گیا۔ اب جب وہ تینوں بھائی آئے تو یہ ان کے سامنے رونے لگا اور کہنے لگا کہ افسوس تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، وہ بڑی بیمار ہو گئی تھی، تمہیں بہت یاد کرتی تھی، میں نے تو بڑی تیمارداری کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ مر گئی۔ پھر وہ قبرستان لے گیا، کسی کی قبر دکھا کر کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، تو وہ رو دھو کر فاتحہ پڑھ کے چلے گئے۔ رات کو سوئے تو تینوں بھائیوں کے خواب میں شیطان آ گیا، ایک سفید ریش شخص کی صورت میں، یعنی ایسی صورت میں آیا کہ وہ سمجھے کوئی بزرگ آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ شیطان ان سے یہ کہہ رہا ہے جو بظاہر ایک انسان کی شکل میں تھا کہ یہ عابد جھوٹا ہے، اس نے یہ معاملہ کیا ہے اور بچے کو بھی قتل کیا ہے، تم اس کا مصلی ہٹاؤ اور اس کے نیچے کھدائی کر کے دیکھو تو تمہیں دونوں لاشیں ملیں گی۔ جب تینوں بھائی اٹھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے۔ دو بھائی تو کہنے لگے یہ شیطانی وار ہے، ہم تو اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بھائی کہنے لگا تینوں بھائیوں کو خواب آیا ہے، میں تو تحقیق کروں گا۔ آخرکار وہاں سے کھدائی ہوئی، یہ سارا معاملہ سامنے آیا، بادشاہ کو انہوں نے کہا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو بادشاہ نے اس کے گھر کو جو ہے اب وہ ختم کیا اور اسے گلیوں میں گھسیٹا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اب جب وہ پھانسی پر لٹکا ہوا تھا، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان ظاہر ہوا اور شیطان نے کہا دیکھ لی میری طاقت، تو بڑا عابد بنتا تھا اور میری باتیں نہیں مانتا تھا، دیکھا میں نے کس طریقے سے تجھے تباہ کیا۔ تو کہنے لگا ہاں تو بڑا خطرناک ہے۔ تو شیطان نے کہا ابھی بھی میرے پاس
تجھے بچانے کا طریقہ موجود ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تو بتا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو خدا سمجھ کر سجدہ کر لے۔ اس نے کہا میں تو پھانسی کے پھندے کے اندر ہوں، تجھے سجدہ کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کہ تو مجھے خدا مان لے اور خدا مان کر سجدے کی نیت سے سر کو جھکا دے۔ تو جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ گناہ ہو گیا تھا تو وہ سچے دل سے توبہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا، لیکن ایمان چونکہ کمزور ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، تو اس نے شیطان کو خدا سمجھ کر سر جیسے ہی جھکایا، وہاں پھانسی کا پھندا کھینچ دیا گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیطان کے لیے لوگوں کو برباد کرنے کا جال عورت ہے۔ تو آج یہود و نصارہ جو بے حیائی عام کر رہے ہیں اور جو یہ ہر اشتہار پر گندی تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ کیوں بنائی جاتی ہیں اس پر آپ غور کریں، کیونکہ یہ شیطانی وار ہے۔ جب ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں پاکیزہ نہیں ہوں گی تو ان کی ایمانی قوت کہاں سے ہوگی؟ جب ایمانی قوت نہیں ہوگی تو کہاں سے برکتیں ملیں گی، کہاں سے ہمیں ترقی نصیب ہوگی اور کہاں سے ہمیں عروج ملے گا؟ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ تو شرعی مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، نامحرم عورت سے دوستی کرنا، گفتگو کرنا، میسج کرنا، اسی طرح تنہائی میں اس سے ملاقات کرنا، یہ سب شیطانی وار ہیں، انسان کو بچنا چاہیے۔ دین کی تبلیغ ہم وہ کریں جو شریعت کے دائرے میں ہو، اس کے علاوہ ہم کسی تبلیغ کے مکلف نہیں ہیں۔ اصل تو ہمیں اپنی آخرت کی بہتری چاہیے، تو ہم کسی کی اصلاح کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ شریعت نے جو حکم دیے وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ ابتدا کے اندر جب انسان کسی نامحرم عورت سے بات کرتا ہے کوئی خیال نہیں ہوتا، بسا اوقات وہ بہن سمجھ کر بات کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی وسوسہ گندا خیال نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اس طرح بھی کرتا ہے کہ بسا اوقات اتنے پاکیزہ خیالات ڈال دیتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ملا لوگ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں عورتوں سے بات نہ کرو، میں نیت صاف ہونی چاہیے۔ دیکھو تو صحیح کہ میں اس خاتون سے بات کرتا ہوں، اس کو بہن بنایا ہوا ہے، تو مجھے بہن کا رشتہ میرے ذہن میں آتا ہے، کوئی تصور نہیں آتا۔ تو پہلے تو شیطان اسی طرح کرتا ہے، پھر آخرکار وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان واروں سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کیجیے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جس طرح اس عابد کو اس نے کہا کہ تو کفر کر لے۔ شیطان کی مثال ایسے ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، فلما کفر، پھر جب وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس عابد نے سجدہ کر لیا، یعنی سجدے کی نیت سے اپنے سر کو جھکا دیا، اسے خدا مان لیا شیطان کو، اور اسے پھانسی دی جانے لگی، تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ یعنی شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، شیطان کا اور کافر کا دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔